اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کیوں مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال تک موت کی نیند کیوں سلائے رکھا، اور جب آپ دوبارہ زندہ ہوئے تو آپ نے دنیا کو کیسا پایا، اور جب ماہرین نے اس واقعے پر تحقیقات کی تو انہوں نے کیا انکشاف کیے اور کیوں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ اگر آپ یہ سب کچھ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، حضرت عزیر علیہ السلام بڑے دانا اور نیک انسان تھے۔ ایک دن اپنی کسی زمین کی طرف نکلے، واپسی میں سخت گرمی کی وجہ سے ایک ویران بستی میں ٹھہر گئے۔ آپ اپنے گدھے سے اتر کر بستی میں داخل ہوئے۔ آپ کے ساتھ کھانے کے 2 ٹوکرے تھے، ایک ٹوکرے میں انجیر اور دوسرے میں انگور تھے۔ آپ نے اپنے ساتھ موجود پیالہ نکالا، اس میں انگور نچوڑے، پھر خشک روٹی نکالی اور اسے مشروب میں ڈال کر کھانے لگے۔ پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے اور آپ کی نظریں بستی کے ویران گھروں کی طرف اٹھیں تو آپ نے دیکھا کہ ان گھروں کے رہنے والے مر چکے ہیں، جن کی بوسیدہ ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اللہ کیسے ان کو موت کے بعد زندہ فرمائے گا۔ آپ کو یہ شک ہرگز نہ تھا کہ اللہ ان کو زندہ نہ فرمائے گا، بلکہ اس کے طریقے اور کیفیت پر تعجب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا، جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لی، اور پھر 100 سال تک اللہ نے ان کو یوں ہی موت کی نیند سلائے رکھا۔ اس دوران بنی اسرائیل میں بہت سے واقعات و حادثات رونما ہوئے اور بیت المقدس پھر آباد ہو کر پر رونق شہر بن گیا۔ 100 سال کی مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ میں روح پھونک دی۔ آپ زندہ ہو کر بیٹھ گئے تو فرشتے نے پوچھا کہ آپ یہاں کتنی مدت رہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے جواب دیا کہ 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ دراصل آپ دن کے شروع میں آرام فرما رہے تھے اور جب اٹھے تو اس وقت غروب آفتاب کا وقت تھا۔ فرشتے نے کہا کہ نہیں، بلکہ آپ 100 برس تک اسی حالت میں رہے ہیں۔ آپ اپنا کھانا اور پانی دیکھیے جو کہ بدلا تک نہیں۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے کھانے کی طرف نظر ڈالی تو انگور کا شیرہ اور خشک روٹی اپنی اسی حالت میں تھی، دونوں میں بالکل تغیر پیدا نہ ہوا تھا۔ اسی طرح انجیر اور انگور بھی اسی طرح تر و تازہ تھے۔ پھر آپ کے دل میں بتائی گئی مدت کے بارے میں انکار کا خیال پیدا ہوا تو فرشتے نے کہا کہ آپ میری بتائی گئی مدت کو غلط سمجھ رہے ہیں، تو پھر ذرا اپنے گدھے کی جانب دیکھیے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے گدھے کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بوسیدہ ہو چکی تھیں۔ اللہ نے ہڈیوں کو حکم دیا تو ہڈیاں ہر طرف سے اکٹھی ہو کر ایک جگہ جمع ہو گئیں اور پھر جڑ کر ڈھانچہ بن گئیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام حیران ہو کر اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ پھر اس ڈھانچے پر رگیں چڑھ گئیں، پٹھے بنے، گوشت چڑھا، پھر ان پر کھال اور بال اگے۔ پھر فرشتے نے اس میں روح پھونکی تو گدھا آسمان کی طرف اپنا سر اور کان اٹھائے آوازیں نکالتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے قدرت الہی کی یہ نشانیاں دیکھیں اور شہر کو پہلے سے زیادہ بارونق پایا تو بول اٹھے کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ آپ اپنا گھر بھی بھول چکے تھے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے گھر پہنچے تو وہاں ایک نابینا اور اپاہج بڑھیا کو بیٹھے پایا، جس کی عمر تقریباً 120 برس تھی۔ جس وقت آپ گھر سے نکلے اس وقت وہ 20 سال کی جوان لڑکی تھی اور آپ سے خوب اچھی طرح واقف تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بڑھیا سے پوچھا، کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو بڑھیا نے حیران ہو کر کہا، جی ہاں۔ پھر بڑھیا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بولی کہ میں نے ایک عرصے سے کسی کے منہ سے عزیر کا ذکر تک نہیں سنا، اب تو لوگ بھی ان کو بھول چکے ہیں۔ اس پر حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی عزیر ہوں۔ اللہ نے مجھے 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا تھا اور مجھے اب اٹھایا ہے۔ بڑھیا نے کہا کہ سبحان اللہ، بے شک عزیر کو ہم سے بچھڑے 100 سال ہو چکے ہیں اور کسی سے ان سے متعلق ہم نے کچھ سنا بھی نہیں، لیکن آپ عزیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ عزیر تو جب کسی مریض یا مصیبت زدہ کے لیے دعا کرتے تو وہ فوراً ٹھیک ہو جاتا تھا، لہٰذا اگر آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے بصارت لوٹا دے تو میں آپ کو دیکھ کر بتاؤں کہ آپ عزیر ہیں یا نہیں۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی اور اپنے دست مبارک کو اس کی آنکھوں پر پھیرا تو اس کی بصارت بحال ہو گئی۔ چونکہ وہ اپاہج بھی تھی اس لیے آپ نے بڑھیا کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ٹانگیں بھی درست فرما دیں۔ بڑھیا نے آپ کو دیکھا تو پکار اٹھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر ہیں۔
پھر بڑھیا ان کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں ان کے عزیزوں کے گھر پہنچی۔ وہاں حضرت عزیر کا ایک بیٹا بھی موجود تھا جس کی عمر 118 برس ہو چکی تھی، جبکہ ان کے پوتے بھی قبیلے کے بڑے بزرگ اور سردار تھے۔ بڑھیا نے ان سب کو آواز دی اور بولی کہ یہ عزیر ہیں، اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے موت کی نیند سلا دیا تھا، یہ اب اللہ کے حکم سے اٹھے ہیں اور تم سے ملنے آئے ہیں۔ لوگوں نے پہلے تو یقین نہیں کیا، لیکن جب اس نے اپنی بینائی آنے اور ہاتھ پاؤں ٹھیک ہونے کے بارے میں بتایا تو سب حیران رہ گئے۔ ان کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ نشان تھا، آپ نے اپنے شانوں کو کھولا تو وہ نشان موجود تھا۔ پھر بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارے اندر کوئی تورات کا حافظ نہیں سوائے حضرت عزیر علیہ السلام کے، اور بخت نصر نے تورات کے سارے نسخے جلا دیے تھے، لہٰذا آپ ہمارے لیے تورات کو لکھ کر دکھائیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے والد نے بخت نصر کے ایام میں تورات کے ایک اصل نسخے کو دفن کر دیا تھا، اور آپ کے علاوہ کسی کو اس جگہ کا علم نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام ان کو لے کر اس جگہ پہنچے اور گڑھا کھود کر تورات نکالی، جس کے اوراق بہت بوسیدہ ہو چکے تھے اور لکھائی بھی مٹ چکی تھی۔ پھر آپ سب کو لے کر ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما ہوئے، اتنے میں اللہ کے حکم سے آسمان سے 2 شعلے اترے اور آپ کے سینہ مبارک میں داخل ہو گئے، اور آپ کو پوری تورات خوب یاد آ گئی۔ آپ نے نئے سرے سے تورات لکھ کر بنی اسرائیل کے حوالے کر دی۔ ایک تو آپ نے تورات لکھی اور دوسرا آپ کے ساتھ 2 شعلوں والا معجزہ پیش آیا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل انہیں اللہ کا بیٹا کہنے لگے، نعوذ باللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر قرآن پاک کی اس آیت کی حقیقت کے مصداق بن گئے جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں گے۔ یعنی بنی اسرائیل کے لیے یہ نشانی اس طرح تھی کہ آپ جب اپنے بیٹوں اور پوتوں کے ساتھ بیٹھتے تو بیٹے اور پوتے بوڑھے لگتے اور آپ بالکل جوان، کیونکہ آپ کی وفات 40 برس کی عمر میں ہوئی اور 100 سال بعد جب اٹھے تو پھر وہی عمر تھی۔ محترم ناظرین، اگر سائنسی نقطہ نظر سے بات کی جائے تو سائنس کا ایک نہایت دلچسپ پہلو اس واقعے کو بڑی آسانی سے بیان کر سکتا ہے۔ سائنس کی زبان میں ہم اس کو ٹائم ڈیلیشن ان ڈیفرنٹ ڈائمینشن کہتے ہیں، جس کے مطابق اگر کوئی شخص یا چیز کسی ڈائمینشن میں موجود ہو تو اس ڈائمینشن کے حساب سے وہاں پر وقت کی رفتار میں واضح فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ وہاں پر وقت کی رفتار کم یا زیادہ یا تو بالکل رک جاتی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں ایک ساتھ 3 الگ الگ ڈائمینشن کے وقت کو ایک ہی جگہ پر دکھایا گیا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ٹائم ٹریول کے کانسیپٹ کے ساتھ ساتھ وقت کے پلٹنے یعنی ریورس آف ٹائم کے کانسیپٹ کا بھی بتایا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہاں پر 3 الگ الگ ڈائمینشنز کیسے ہیں۔ دوستو، جب حضرت عزیر علیہ السلام کو نیند کے بعد جگایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وہ کتنی دیر سوئے رہے تھے، تو اس پر آپ نے کہا کہ شاید 1 دن یا اس سے بھی کم، کیونکہ جس جگہ آپ علیہ السلام سوئے تھے وہاں پر صبح کا وقت تھا اور جب اٹھے تو شام ہو رہی تھی، اس لیے انہیں لگا کہ یہ اسی صبح کی شام ہے، حالانکہ 100 سال گزر چکے تھے۔ اس بات کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں رکھا تھا اس ڈائمینشن میں وقت اس قدر سست ہو گیا ہو کہ محض چند گھنٹے ہی گزرے ہوں، حتیٰ کہ زمین پر 100 سال گزر گئے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم بھی اس واقعے پر ریسرچ کرنے کے بعد اش کر اٹھے ہیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔